صغير ابن بدر صغير حلال روزی روزگار میں کاروبار میں یا اللہ سلامت رکھے اللہ کی مدد کو اللہ کی رحمت کو اللہ کی رحمت اے اللہ والی اللہ والے یا رب فریاد والی مراد والی اور جنت میں جانے والی مراد کو اللہ پورا کرے گا Ashray
ایک فاتحہ کی گزارش ہے، جناب احسن سفیر سے یہ سب کیا جائے گا۔ ایک سلوات بھی ہر سانس کر رہی ہے ہمیں موت کے قریب، ہر سانس کر رہی ہے ہمیں موت کے قریب، ہے رواں راہ اجل پر کارواں زندگی، اب جتنا ممکن ہو سکے کر لو یہاں مالک ہے، مختصر ہے دوستو یہ داستان زندگی۔ ایک اور کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، کل تک شریک بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے، ارے خلد بری میں اب وہ 72 کے پاس ہیں، خلد بری میں اب وہ 72 کے پاس ہیں، آنکھیں تو ڈھونڈتی ہیں کہ منع کہاں گئے، اور دل مطمئن ہے ساقی کوثر کے ساتھ ہیں۔ باپ کے عنوان سے ایک نظم کے چند اشعار ایک سلمان بھی پھرتا ہے اولاد کے آنکھوں میں چہرہ باپ کا، پھرتا ہے اولاد کی آنکھوں میں چہرہ باپ کا، اب کھولتا رہتا ہے دس کانوں میں لہجہ باپ کا، ارے اول اپنے دل کو خود یقین آتا نہیں، کس طرح خاک میں اس طرح چھپ جائے گا چہرہ باپ کا، زندگی کے سلسلے کو قطع کر دیتی ہے موت، اور ٹوٹتا ہے اس طرح بچوں سے رشتہ باپ کا، اور اس کے دل سے پوچھو جو اس سائے سے محروم ہے، سائے رحمت ہوا کرتا ہے سایہ باپ کا، جس طرح معصوم بچہ ڈھونڈتا ہے ماں کی گود، اور دیکھتی ہیں بیٹیاں اس طرح رستہ باپ کا، نقش سجدہ کی طرح روشن ہوئے فرقت کے دار، سونا سونا جب نظر آیا مصلی باپ کا، یاد ماضی خون کے آنسو، یاد ماضی خون کے آنسو لاتی ہے ہمیں، ڈانٹتا ناراض ہونا مسکرانا باپ کا، نقش سجدہ کے طرح روشن ہوئے فرقت کے دار، سونا سونا جب نظر آیا مصلی باپ کا، ایک یتیمہ یاد آتی ہے ہمیں
معصوم پہ گزرے گی کا کیا؟ دھوپ میں دیکھے گی لاشا جب سکینہ باپ کا، دست شفقت کے بجائے تازیانوں کے ستم، یاد کرتی ہے یتیمی آج سینہ باپ کا، زندگی کی دھوپ کا احساس ہوتا ہے بہت، سر سے جب سلمان اٹھ جاتا ہے سایہ باپ کا۔ مرثیہ کا جنم پیش ہے امام حسین علیہ السلام کے ایک سوال وہ دہم کی صبح و صحراؤں میں اکبر کی اذان، وہ دہم کی صبح و صحراؤں میں اکبر کی اذان، وہ مسلوں پہ نمازی وہ امامین سو جان، شام کے لشکر کا وہ آغاز صبح خونچ کا، بندگان حشر و تیروں کی بارش ناگہاں، ارے ابتدا کر دی جو دشمن نے لڑائی کے لیے، اور دیو نے بوسے شہیدی کے کلائی کے لیے، وہ پہل کی ہر نے لے کے شہ سے مرنے کی رضا، وہ کیے حملے کہ فوجوں کو تہو بالا کیا، اور نصرت حق میں جلی لڑتا رہا بڑھتا رہا، اب پیاس جب بھڑکی پھر جامے شہادت پی لیا، تیغ ہر سے پڑ گیا بارش کا چھینٹا، دشت میں ارے بعد اس کے خون کا میہ برسا دشت میں، اب مسلم و رافع حبیب و حنظلہ جونو قریر، عابس و نافع سعید و سعد مسعود و زبیر شوذب و جندب سلیم و سالم ابن عمیر، سب گئے اب ہیں حسین اور مجمع افواج گئے، اکبر و عباس و قاسم اٹھ گئے، سب کیا کریں، اکبر و عباس و قاسم اٹھ گئے، سب کیا کریں، اب تو کوئی بھی نہیں تنہا، حسین اب کیا کرے، جب نہ تھا کوئی تو آخر رن میں آئے خود حسین، جب نہ تھا کوئی تو آخر رن میں آئے خود حسین، ارے آ گیا میدان میں جانے فاتح بدر و حنین، تھا پیامی امن کا سکتے رسول مشرق ہے، آ نہیں سکتا دبے بیعت مگر باطل کو چین، حجت آخر بگڑ کے رد کر کے جو اہل شر بڑھے
حسین، اب ملوکیت بھی دیتی ہے دہائی یا حسین، یا اب جلال فاتح خیبر نہ دکھلاؤ حسین، ارجعی اے میرے نفس مطمئن آؤ حسین، سن کے یہ تلوار روکی شاہ خوش انجام نے، ہر طرف ڈالی نظر مولائے تشناکام نے، صبح سے اب تک کے منظر تھے نظر کے سامنے، کیسے کیسے ظلم ڈھائے تھے سپاہ شام نے، ارے کون کہہ سکتا تھا دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، ایک دن میں کربلا بلا ہو جائے گی، اب پشت پہ رہوار کے خاموش شاہین سجا، اب دیکھتے تھے کتنے منظر آنسوؤں کے درمیان، ارے اس جگہ عباس نے خیمے کیے تھے نقبہ، اب وہ جگہ ہے صبر اکبر نے جہاں دی تھی اذان، سامنے خیمہ ہے وہ تو زینب دلگیر کا، اور وہ اس میں تھا جھولا اصغر بے شیر کا، ہاں یہ اکبر ہے وہ جن کو دیکھ کے جیتے تھے ہم، ہو تصویر تھے، ہو تصویر پیغمبر تھے، نانا کی قسم وہ سنا ماری نکل کے رہ گیا سینے سے دم، ارے سنگ دل کتنے تھے وہ ڈھایا جنہوں نے یہ ستم، کیا جو وہ ہوتے یہاں ظالم انہیں بھی مارتے، کیا پیغمبر کو بھی ایسے ہی برچھی مارتے، اور ادھر وہ قاسم گلزوں قبا کی لاش ہے، وہ حسن کا چاند تھا اس مہلکہ کی لاش ہے، ایک ادھر ایک وہ بہن کی دلربا کی لاش ہے، اور اس طرف دریا پہ میرے با وفا کی لاش ہے، اب وہ دلے ہستی پر زخم بربریت بھی تو ہے، اب وہ میرے بے شیر کی ننھی سی تربت بھی تو ہے، ان خیالوں میں بھی ہوں گے شہ کر وہ بلا، ناگہاں ہر سن سے بڑھنے لگے اہل وفا، آ گئے لے کر خدنگ و سنگ و شمشیر جفا، دیکھ کے بیٹے مسلم کو حملہ کر دیا، زخم پہ زخم اب تنے زخمی پہ کھاتے ہیں حسین، مار جب لگتا ہے کالی لڑ کھڑاتے ہیں حسین، ایڑیوں تک بہہ کے آتا ہے ادھر سر کا لہو، اس طرف بازو پہ عباس دلاور کا لہو، سینے سد چاک پہ بہتا ہے اکبر کا لہو، چہرے پرخوں پہ ہے ننھے سے اصغر کا لہو، سینوں نے نا خدا ہے کشتی دی کا حسین، ہر طرف طوفان لہو کا بیچ میں تنہا حسین، نوح حیران ہے اسے طوفان میں تنہا دیکھ کر، کاٹتے ہیں انگلیاں یوسف یہ نقشہ دیکھ کر، دنگ ہے ایوب بھی صبر اس جلی کا دیکھ کر، دم بخودی ساحس عالم میں زندہ دیکھ کر، ہے فضا میں ہر طرف زہرا کا نوحہ یا حسین، ارے قلب زینب کی صدا ہے ماں حسینہ یا حسین، اب بڑھ رہے ہیں اب وہ بختر کی طرف شاہ امم، وہ نزا نماز اصل کو سن کر دیا سجدے میں خم، دست بستہ عرض ہے یا اے رسول محترم، کیا یہ سجدہ بھی میرے مولا کے ضربت سے ہے کم، ارے سرمائے سجدہ زمین سے آسمان پہ آ گیا، خود رہے سجدہ میں سر نو کے سنا پر آ گیا، اے سرے نو کے سلام
سنا مظلوم کے سر السلام، اے محمد کے پسند اے جان حیدر السلام، عظمت اسلام کے مہر منور السلام، اور کہہ رہی ہے روح ابراہیم جھک کر السلام، جس نے زیر تیغ بھی سجدہ کیا اس پر سلام، اور جس نے مقتل کو مسلح کر دیا اس پر سلام، امار سے عدم تجھے کل آدمیت کا سلام، امار سے کل انبیاء تجھ کو نبوت کا سلام، امار سے پیغمبر اسلام امت کا سلام، والی زین النبا روح عبادت کا سلام، سجدہ و سجدہ گزارے عرض مقتل السلام، السلام اے کشتے جور مسلسل السلام، بس آخری بن کہ کارواں سالار حق سجاد مستلق و سلام، کشتے غم کشتگانے تیغ و خنجر کا سلام، اور جاہل حامل شان حرم جلتے ہوئے گھر کا سلام، غیرت اسلام زینب کے بلے سر کا سلام، اور ظلم کے دربار سے اہل مدینہ کا سلام، اور شام کے زندان سے قبر سکینہ کا سلام۔ ایک فاتحہ سید حسن سفیر مرحوم ابن سید سفیر حیدر مرحوم کے نام پر۔ کہ اگر مائل بگریہ ہو دلے درد آشنا یارو، اگر مائل بگریہ ہو دلے درد آشنا یارو، اور شہیدان وفا کے غم میں اپنی آنکھ نم کرنا، شہیدان وفا کے خون کی لالی جو یاد آئے، شفق کو دیکھ لینا، سرخ پھولوں پر نظر کرنا۔ مرحوم میرے دوست تھے اور اکثر کبھی ضرورت ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ پیشخانی کر دو، اور میں کر بھی دیا کرتا تھا۔ یہ جو مرثیہ کے چند میں پیش کر رہا ہوں وہ انہیں پسند تھے، بس سارے سواب کے لیے چند حاضر خدمت ہے کہ حسین جب علی اصغر کو دفن کر کے پھرے،
سر کے پھرے اسوے خیام حرم سر داو بھر کے پھرے بکا کرو یہ دل بے قرار کہتا تھا اجگر میں درد تھا بازو سے خون بہتا تھا پکاری دیوری سے بانو میرا پسر ہے کہاں خدا کے واسطے کہیے وہ سیم بر ہے کہاں جہاں ہے آنکھوں میں تیرا میرا قمر ہے کہاں اور سرور و جان دل مادرو پدر ہے کہاں صغیر لال سے کیوں منہ کو موڑ آئے ہو اور ستمگروں میں کہاں اس کو چھوڑ آئے ہو پراؤ سے اسے سیراؤ بھی کیا کہ نہیں ارے کسی نے تھوڑا سا پانی اسے دیا کہ نہیں ثواب یہ کسی بے رحم نے لیا تو نہیں ارے گلا تو خشک تھا قطرہ کوئی پیا کہ نہیں ہمارے جی کی خوشی اٹھ گئی زمانے سے ارے کلیجہ پھٹتا ہے تنہا تمہارے آنے سے کہا حسین نے وہ بھی ہوئے شہید جفا اور ملا نہ پانی کا قطرہ گلے پہ تیر لگا اگل اگل کے لہو مر گیا وہ مالکا اسی کا خون میری آستین میں سب لگا کوئی نہ پائے جو دکھ ہم نے پائے ہیں بانو انہیں سپرد لحد کر کے آئے ہیں بانو یا خمن کے تمہارے لال کو لے جا کے رن میں پچھتایا ترس کسی کو نہ بچے کے حال پر آیا لحد تو مل گئی لیکن کفن نہیں پایا اسی لہو بھرے کرتے میں ان کو دفنایا غفور غم سے نہیں توبے صبر ہے مانو ارے وہ سامنے علی اصغر کی قبر ہے بانو غفور غم سے نہیں توبے صبر ہے بانو وہ سامنے علی اصغر کی قبر ہے
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم. وہ میدان بلا آئے وہ توف رسن وہ غریبوں کا گلا ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ گھٹا ارے جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے یہ زینب کی صدا تم نے تو جا کے بسائی ہے ترائی اپاس یاد دار ٹوٹ گئی بچوں یاد دار ٹوٹ گئی بہنوں کی تمہاری اپاس ٹوٹتا ہے خاتون جلا دے تو لو ارے سلگتے ہوئے خیموں کا دعا دے تو لو ارے پائے عابد میں یہ زنجیر گرا دیکھ تو لو ارے پشت خار پہ یہ دلوں کے نشان دیکھ تو لو ارے ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں ارے اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے وطن جنگل احسن سفیر محمد سفیر حیدر محمد سید احسن سفیر محمد سفیر حیدر محمد کھلایا بہت زہر پایا
آ جائیے بعد میں آنے والوں کو اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم آتينا أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صلى پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے سلسلے میں اس آیت میں چند باتیں بتائی ہیں۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے اس کے بعد فرمایا کہ وآتینا وجعلنا فی ذریتہم نبوۃ، اور ہم نے ان کی نسل میں ذریت میں نبوت رکھی ہے اور کتاب۔ اس کے بعد تیسری منزل میں کہا کہ وآتینا اجرہ فی الدنیا، ہم نے ابراہیم کی خدمتوں کا صلہ، تبلیغ کا صلہ اسی دنیا میں دیا کریں، لیکن فوراً دوسرا فکرہ تو وہ آخرت میں بھی ہمارے سارے بندوں میں سے ہیں، یعنی یہ تصور کہ دنیا میں صلہ لینے کے بعد آخرت صلوات پڑھو۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں ارباب فکر و نظر پہلی بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ کو اپنی نعمتوں کا احسان جتانا تھا تو ہم سے کیوں کہا؟ خود جناب ابراہیم سے کہا کہ ہم نے تم کو یہ نسل دی ہے، اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے ہیں، ہم نے تمہاری نسل میں نبوت رکھی ہے، کتاب رکھی ہے، ہم نے تم کو اسی دنیا میں
ہماری طبیعت کا صلہ دیا ہے، اجر دیا ہے، بار بار شکر بھی ہے۔ مگر یہ جناب ابراہیم سے نہیں کہا گیا ہے، قرآن والوں سے کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے کل ابراہیم کو یہ دیا یہ دیا۔ کیا سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے فکر کی چیز ہے، ہم سے کیوں کہا پروردگار نے؟ صلوات پڑھیے کیوں ہم سے سب کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ دیا یہ دیا؟ کیا قرآن مجید کوئی داستان کی کتاب ہے؟ گزری ہوئی باتیں سنائی جا رہی ہیں، داستان کی بھی کتاب ہے۔ احسان بھی نہیں جتایا ہے، احسان جتانا ہوگا کہ جناب ابراہیم سے کہا گیا ہوگا۔ قرآن مجید داستان کی کتاب بھی نہیں ہے، تو جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا ہماری مستقبل کی کچھ بنیادیں، ہماری دین کی کچھ ضرورتیں، اس کو قدرت نے حل کیا ہے اس آیت میں اعلان کر۔ تفصیل میں جانا نہیں ہے، ایک چھوٹی سی تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی بات تو یہی، ہم نے ابراہیم کو بیٹے پوتے اسحاق یعقوب بیٹا نسل کا تذکرہ کیا کہ ہم نے دیا ہے ان کو، یا اولاد دی ہے، اور ان کی نسل میں ہم نے نبوت رکھی ہے، منصب رکھا ہے، کتاب دی ہے۔ یہ کاہے کے لیے ہم کو سنایا جا رہا ہے قرآن والوں سے کہا پروردگار نے؟ اس لیے کہ پیش نظر تھا خدا کے کہ کل وہ دور آئے گا پیغمبر کے بعد کہ جب یہ آواز اٹھے گی کہ ہم خاندان پرستی پسند نہیں کرتے۔ نسل پرستی کے قائل نہیں ہیں، خاندان پرستی کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے خدمتیں کی ہیں اس دین کی، ہم مہاجر ہیں، ہمیں حق ہے کہ ہم ہادی بنے، نائب بنے، ہم انصار ہیں، ہم نے مدد کی ہے نبی کی، ہمیں حق ہے کہ ہم ان کے نائب بنے۔ خاندان پرستی کرتے ہیں، کیوں ایک نسل میں رہے ہوگا؟ وہ تھے نبی تھے، ان کی نسل میں کیوں رکھا جائے سب کچھ؟ توجہ کیا؟ قدرت نے پہلے ہی قرآن مجید میں اسی ہماری بنیادی چیز کو حل کیا، یہ کہہ کے کہ بتاؤ کل ہم نے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دے کر ابراہیم کی نسل میں نبوت رکھی تھی کہ نہیں؟ ہے کوئی ممکن کہ ان کی نسل میں نبوت نہ ہو؟ اگر انکار کرے گا تو قرآن کا انکار ہے، قرآن میں اعلان ہے نا۔ تو اگر ابراہیم کی نسل میں منصب رہے اور خاندان پرستی کی کوئی بات نہیں ہے تو ابراہیم کی نسل میں کیوں نہ منصب رکھا جائے؟ مل کر کے ہماری بنیادوں کو حل کرنے کے لیے داستان کی کتاب نہیں ہے کہ ہم کو سنایا جا رہا ہے کہ کل انبیاء کو ہم نے کیا دیا کیا نہیں دیا۔ نہیں، ہماری بنیادیں ہیں۔ تفصیل میں عرض کر چکا کہ جانا نہیں، بہت ہی اشارے کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے جو فکرہ میں نے پیش کیا۔ ہم نے ابراہیم کی نسل میں نبوت رکھی، کتاب رکھی، کتاب نسل میں ہے اس کی ابراہیم۔ یہ سلسلہ آتے آتے قرآن تک آیا نا۔
اللہ کی کتاب ہے، جیسے توریت انجیل زبور وغیرہ، ویسے قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ میرا عزیزو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اللہ کے دین کا نام اسلام ہے کہ نہیں؟ اللہ کے دین کا نام کبھی نہ بدلا نہ بدلے، آدم سے چلا پیغمبر تک بدلا قیامت تک، تو اللہ کے دین کا نام کبھی نہیں بدلا۔ اتنا اعلان ہو گیا کہ آج ہمارا دن مکمل ہے۔ صلوات پڑھیے اور چلا تھا اسلام، سب مسلمانوں کے نبی ہیں کہ نہیں؟ 1,24,000 سب مسلمانوں کے نبی ہیں، نہ عیسیٰ عیسائیوں کے نبی ہیں، نہ موسیٰ یہودیوں کے نبی ہیں، سب مسلمانوں کے نبی ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ اب اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ چلا، ہادی کا، رہنما کا، تو 1,24,000 مرتبہ منصب کا نام نہیں بدلا، آدم سے لے کے پیغمبر تک سب نبی ہیں کہ نہیں؟ 1,24,000 سب کے سب نبی ہیں۔ بھائی اتنا ہوا کہ پیغمبر تک آنے کے بعد قدرت نے کہہ دیا آج نبوت ختم مکمل ہے۔ ضرور پڑھیے محمد دین کا نام نہیں بدلا، بس اعلان ہوا آج مکمل ہو گیا ہمارا دین اسلام۔ منصب کا لقب نہیں بدلا، نبی تھے سب تھے، پر اعلان ہو گیا آج یہ نبوت تمام ہو گئی۔ آسمانی کتابوں کا نام بھی ایسی ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوتی۔ آدم کے صحیفے کا نام بھی قرآن ہوتا، نوح کے صحیفے کا بھی نام، ابراہیم کے صحیفے کا بھی نام، موسیٰ کی کتاب کا نام بھی قرآن ہوتا ہے، عیسیٰ کی کتاب، جتنی آسمانی کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں سب کا نام قرآن ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کی کتاب سب اللہ کی کتاب، اتنا زیادہ ہوتا کہ ہمارے نبی کے زمانے میں اعلان کر دیا جاتا کہ آج قرآن مکمل۔ صلوات پڑھیے جیسے دین مکمل ہو گیا، جیسے نبوت تمام ہو گئی، ویسے قرآن سب کی کتابوں کا نام قرآن ہوتا ہے۔ نہ جانے کیا مصلحت پروردگار ہے کہ اپنی کتابوں کا نام قرآن نہیں رکھا، تو سنا اپنی کتاب کیوں؟ اس لیے اب ہو جانے، لیکن بظاہر جو بات سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ نے اس نسل کو دیا ہے جو نبی تک، نبی کے بعد آل نبی، اور کر رہے ہیں۔ ہاں قرآن مجید یاد رکھیے گا تنہا نبی کو نہیں ملا ہے، جیسے نبی کو ملا ہے ویسے ہی آل نبی کو بھی ملا ہے۔ حیرت میں پڑے ہوئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، قرآن تو نبی کو اترا۔ میں نے کہا ہاں یہی سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن کے سلسلے میں 3 لفظیں رکھے تھے، مسئلہ حل ہوگا کتاب قرآن کے بارے میں۔ قرآن اترا کس پر، قرآن ملا کس کو، قرآن کا وارث کون ہے؟ تینوں مرحلے قدرت نے حل کیا۔ اترا کس پر؟ نزل بہ الامین علی قلبک، اے نبی، واحد کی ضمیر، اے نبی آپ کے دل پر روح الامین لے کے اترے۔ نزل القرآن علی عبد، قرآن کو نازل کیا ہے اللہ نے ایک بندے پر، عبد عباد نہیں، تو اترا
لیکن جب دینے کی بات آئی تھی یہاں بھی کہ ہم نے نسل کو دیا ہے، دی ہے کتاب. دوسری جگہ اور واضح طریقے سے کہہ دیا آتینا اعلیٰ ابراہیم الکتاب، ہم نے ابراہیم کی نسل کو قرآن مجید جیسی کتاب دی ہے. اس کی تفسیر تو قرآن کی. تو اب معلوم ہوا کہ اترا ہے نبی پر قرآن، لیکن ملا ہے اللہ کی طرف سے جیسے نبی کو اسی طرح سے آل نبی کو بھی. اب اس کے لیے اور شرح نہیں کرنی، مجھے ایک اشارہ کیا میں نے، لیکن آخری بات کے لیے مجھے یہ کہنا تھا کہ اب ملا اترا کے اس پر ملا کس کو صاف ہو گئی بات مختصر طور پہ. وارث کو اس کا اعلان کیا نا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کے اوپر کو قرآن کا وارث بنایا ہے. تو قرآن کی وراثت کا چرچا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ شاید یہی ذرا کہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ حل کرنا تھا. توجہ کریں گے، بہت ہی اہم چیز ہے. ہمارے مستقبل کا مسئلہ حل کرنا تھا. اگر آدم کے صحیفے کا، نوح کے صحیفے کا، ابراہیم کے صحیفے کا، موسیٰ عیسیٰ کی کتابوں کا، داؤد کی کتابیں دیکھتے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، سب کا نام قرآن ہوتا اور اس کے بعد کہا جاتا ہم نے وارث بنایا ہے قرآن کا، کتاب کا. تو دنیا کہتی کہ ٹھیک ہے انبیاء کو ملا ہے، آنے والے انبیاء وارث ہیں. صلوات پڑھی ارباب فکر و نظر. تو میرا کہہ دیا ہے کہ آدم کے صحیفے وارث ابراہیم اس سلسلے میں تو وراثت انبیاء میں رہ جاتی. کیا ہے کوئی قید نہیں، لیکن بات کہنے کی ہے کہ پچھلی کتابوں کا نام اللہ نے قرآن نہیں رکھا. قرآن آخری نبی کی کتاب کا نام ہے. اور اب جب اعلان کیا جائے گا کہ ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے، تو اب کوئی کہے کہ نبی نہ وارث بنتا نہ بناتا نہیں بنتی. اگر کسی کوئی اعلان کرے کہ نبی نہ وارث بنتا نہ بناتا تو وہ قرآن کو لاوارث چھوڑے گا نا. ہماری بنیاد کو حل کیا ہے. جب قرآن کی وراثت ثابت ہو جائے کہ نبی کے ذریعے سے قرآن کی آیت کا انکار تو ممکن نہیں. خدا کہہ رہا ہم نے وارث بنایا ہے قرآن کا. تو جب قرآن کی وراثت ثابت ہو جائے گی تو اب کسی کو کیا کہنے کا حق ہے فاطمہ کے حق کے لیے کہ نبی نہ وارث بنتا نہ بناتا. تو اسی میں سے جو اصل ٹکڑا میں نے پیش کیا جاتا تھا کہ آتینا اجرہو فی الدنیا، ہم نے ابراہیم کی تبلیغ کا صلہ اسی دنیا میں دیا ہے. اب یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے حل ہو گیا. عزیزوں جو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم دنیا کے لیے ہم نے کام نہیں کیا ہے، دنیا میں ہمیں صلاح نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں چاہیے. اچھا یہ غیر نہیں کہتا، مومنین کہتے ہیں. صلوات پڑھی مومنین کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے نہیں کام کیا ہے، آخرت کے لیے کیا ہے، ہمیں یہاں نہیں چاہیے صلاح، آخرت میں چاہیے. یہ جذبہ مومنین کا سچا ہے. میں یہ اشارہ کروں گا. لیکن کیوں ہے یہ جذبہ ہمارا؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال میں کمی ہے، نقص ہے نا. تو ہم اس نقص کو، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے موقع ہے.
ہمارا عمل ناقص ہے. اچھا اگر عمل ناقص ہے ہمارا تو ٹھیک ہے، ہم کو چاہیے مدد موقع. لیکن اگر کسی کا عمل ناقص نہ ہو اور خصوصاً ہمارے نبی جہاں ملکوں کی صنعت مل جائے، اب ان کے یہاں تو کوئی نقص نہیں ہے نا، خدمت میں کمی کوئی کمی نہیں. تو بات میں کہتی ہے کہ جب کوئی نقص نہیں ہے تو ان کو ملنا چاہیے فوراً سے، نہیں ہوتی. ایمان کا جذبہ کہتا ہے ہمیں یہاں نہیں چاہیے، آخرت میں چاہیے. ہم اپنے عمل سبک نہیں بنائیں گے، ہلکا نہیں بنائیں گے یہاں سے لے کر کے. تو اگر کہیں یہی فکر آگے بڑھ گئی اور نبی نے اگر اجر رسالت طلب کر لیا، کوئی یہ نہ کہتے کہ ٹھیک ہے اجر رسالت محبت ہے اہل بیت کی، آخرت میں جائیں گے تو کر لیں گے محبت، ہم نبی کے عمل کو سبک نہیں بنائیں گے یہاں اجر دے کر. اور اس کے لیے دو چیزیں، ایک تو ہم نے کیوں کہا ہے آخرت، اور ایک یہ کہ نبی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. جب کمی نہیں ہے تو اس کے لیے شاہد چاہیے تھا. بنیادی کتاب ہے ہمارے لیے. اگر یہ تصور پیدا ہو کسی کے ذہن میں کہ آخرت میں جائیں گے تو محبت کر لیں گے اہل بیت سے، اجر رسالت ہے ہم مانتے ہیں، مگر وہاں جائیں گے، یہاں عمل کو نبی کے سبق نہیں بنائیں گے، تو قدرت نے نظیر قائم کر دیا. آتینا اجرہ فی الدنیا. سنو سنو، کل ہم نے ابراہیم کو ان کی تبلیغ کا صلہ اسی دنیا میں دیا تھا. تو جب ابراہیم کو ان کی تبلیغ کا صلہ یہی مل سکتا ہے تو فخر ابراہیم اپنی تبلیغ کا اجر کیوں نہیں مان سکتا؟ بنیادی مسئلہ ہمارا حل ہو رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا جذبہ ایمانی جذبہ ہے، کوئی غلط نہیں ہے. ہمارے اعمال میں کمی ہے، جب اعمال میں کمی ہے تو مہلت چاہیے، موقع چاہیے. اب ہمارے ذہن یہ ہے کہ جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، ورنہ عمل کا دفتر بند ہو جائے گا، موت آ جائے گی تو پھر کیا کرو گے؟ ہاتھ ملو گے، کچھ نہیں کر سکتے. کس نے کہا کچھ نہیں کر سکتے؟ یہاں چلے گئے، خدا کچھ نہیں کر سکتے. بہت کچھ کریں گے. قرآن کی ایک ایک لفظ میں حکمت ہے. یہ نہیں کہا کہ للرجال نصیب مما عملنا، جو کچھ تم نے کیا ہے، عمل کیا ہے، بس وہی تمہارے کام آئے گا آخرت میں. جو کہاوت ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم وہ اتنا ہی دیں گے جتنا تم نے عمل کیا ہے. قرآن کی لفظی بلاغت میں جانے کے بعد مما عملو نہیں کہا، مما تصب، تم کو اتنا دیں گے قیامت میں، حشر میں، جتنا تم نے حاصل کیا ہے اپنی طاقت سے، اپنے بل پر کچھ کیا ہے تم نے، اس کو بھی دیں گے. تمہارے احباب نے اگر کوئی ثواب بھیجا ہے، ہدیہ دیا ہے تم کو، تو اس کو بھی ہم دیں گے. موقع دیا ہے کہ جتنا منگا سکتے ہو منگا لو. موت سے بات تمام نہیں ہوتی. اگر تو کوئی کی بات آئی تو چلیے کوئی کچھ دے دے، نہیں، ہم مرنے کے بعد بھی اپنے عمل میں اضافہ کر سکتے ہیں. کیسے؟ وصیت کر دی، ہماری اتنی نمازیں چھوٹی ہیں، پڑھوا دینا. ہم پر واجب تھا حج، نہیں کر سکے کرا دینا. ہمارا روزہ چھوٹا ہے، رکھوا دینا. اب رکھیں گے دوسرے، لیکن خود اسی نے جو وصیت کی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر رکھا جائے گا. لہذا عمل جاری ہے اس کا. صلوات پڑھیے.
اب یہاں پہ ایک ذرا سا اپنے پڑوسی کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے بات کو چھیڑ دوں، اگر وہ پڑوسی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کہے ہمارے بچے سن لیں، اس کو یاد رکھیں کہ اگر وہ کہیں کہ تمہارا مذہب اسلام کا مذہب انصاف کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب انصاف کا ہے، عدل کا ہے، یہ کہا کیوں؟ تم ادھار لگائے ہوئے ہو، حساب کتاب ہوگا محشر میں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا سے اٹھے، جو کچھ کر کے گئے اس کا صلہ لے لو، ہے نا؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے نا، کاہے کے لیے ادھار لگا رہے ہیں کہ قیامت میں سب کچھ ملے گا، ابھی نہیں انصاف ہوگا؟ تو ہمارا مذہب انصاف کا ہے۔ لفظیں تو سنتے رہتے ہیں نا کہ عقیدہ کیا ہے؟ دوسرا جنم کرتوی کی بنیاد پہ تو ہے، اچھا کیا ہے تو اچھا جنم مل جائے گا، برا کیا ہے تو برا جنم ملے گا مثلاً۔ تو جب یہ ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بات تمام ہو گئی، موت آ گئی تو انعام بھی مل جائے، سزا بھی مل جائے، جزا بھی مل جائے، سزا بھی ہو جائے، جو بھی ہو، انصاف کا تقاضا۔ آپ ادھار لگائے ہوئے تو آپ کا مذہب انصاف کر لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلی بات تو دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب انصاف کا مذہب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فوراً ہی جزا سزا ہو مرتے ہی تو ہمارے کام فرض کی نماز 2 رکعت نماز ہم نے پڑھی ہے، صلہ مل جانا چاہیے، لیکن 2 رکعت چھوٹی بھی تو ہے، چھوڑی ہے نہیں، چھوٹی ہے، سلوات پڑھی ہے۔ اگر 2 رکعت پڑھی ہے تو 2 رکعت چھوٹی ہے تو چلو فوراً چاہتے ہو نا تو 2 رکعت کا انعام لے لو، 2 رکعت کی سزا فوراً دے دو۔ انعام تو آدمی خوشی سے لے لے گا، لیکن سزا کا مسئلہ بہت سخت ہے، لہٰذا فوراً سزا کی بات آئے گی ہاتھ جوڑے گا۔ کیوں بھائی؟ مہلت، ابھی سزا نہ دے، مہلت۔ کیوں بھائی؟ کہا ٹھیک ہے 2 رکعت چھوٹی تو ہے، لیکن اولاد بھی تو چھوڑ کے آیا ہوں، شاید انہیں توفیق ہو جائے ہمارے کچھ کام کو کرا دیں، وصیت چھوڑ کے آیا ہوں، چاہنے والے چھوڑ کے آیا ہوں۔ ہاں مہلت چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر 2 رکعت پڑھی ہے تو اس کا صلہ مل سکتا ہے، لیکن 2 رکعت چھوٹی ہے تو اس کی سزا کے لیے مہلت چاہیے بندے کو۔ تو کہا ہاں، اس کو عام مثال میں اگر پیش کیا جائے انہی کے لیے تو فرض کی 2 طرح کا کام ہے۔ نماز کی مثال دی، دوسری قسم کیا ہے؟ کام کر کے چلے آئے مگر کام ابھی ہو رہا ہے، پورا نہیں ہو رہا۔ مثال انہی کو سمجھانے کے لیے، پیاسے کو ایک گلاس پانی پلا کے پیاس بجھا دی، کام ہو گیا پورا۔ پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے کنواں بنوا دیا، نہر جاری کر دی۔ اب ہم تو چلے، اگر اسی دن انصاف کا تقاضا ہے کہ اسی دن بدلہ مل جائے تو ابھی 10,000 آدمیوں کی پیاس بجھی ہے، 10 لاکھ آدمیوں کی بجھی ہے مرنے کے وقت تک، اور ہم جو چھوڑ کے جا رہے ہیں دریا نہر کنواں، وہ اس سے 10 کروڑ کی پیاس بجھے گی۔ تو آج بدلہ ملے گا تو ادھورا ملے گا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن حساب کیا جائے، جس دن نہ کنواں رہ گیا، نہ پیاسے رہ گئے، نہ مسجد رہ جائے، نہ
मोहलत की बात जो आई, जानते हैं दो लफ्ज़ हैं, सखी और करीब। सखी किसको कहते हैं? मांगने वाले के सवाल को रद्द न करना, पूरा करना, वो सखी। करीम किसे कहते हैं? बगैर मांगे, बगैर मांगे। अब एक मरने वाला मरेगा तब न मोहलत मांगेगा, जब हिसाब किताब का सवाल उठेगा मोहलत मांगेगा। कितना करीब है परवरदिगार कि मांगने का इंतजार नहीं किया, पहले ही से ऐलान कर दिया कि हम यहाँ हिसाब नहीं करेंगे, मोहलत दिए देते हैं, जो कुछ मंगाना मंगा लो। सलवात पढ़ेगा एक सूरह फातिहा भी पढ़ोगे बख्शोगे तो वो भी पहुंचेगा ना। यह और बात है कि जिसको जानते हैं उसके लिए फातिहा पढ़ दिया, लेकिन ये भी तो होता है ना जो कौम के लिए, मोमिनीन के लिए दुनिया छोड़ गए, हमारे खानदान वालों को इसका सवाब पहुंचे। हम खानदान में 2-4 कुछ दादा परदादा तक का नाम जानते हैं, बस उसके आगे तो हम जानते भी नहीं। लेकिन हमने फातिहा पढ़ा है, हमारे खानदान के जितने बुजुर्ग उठ चुके हैं उनके लिए हम नहीं जानते बेशक, लेकिन हमने जब अल्लाह के हवाले किया तो वो तो हर एक का खालिक है, हर एक को जानता है, लिहाजा हर एक का हक उस तक पहुंच जाएगा। सवाल पड़ जाओ। मरने वाले को खामोश नहीं करना चाहिए। और खुसूसियत के साथ एक रवायत में सुना दूं तो माँ बाप के सिलसिले में बड़ी ताकीद है ना औलाद के लिए कि माँ बाप की खिदमत करो, उफ न करना और झड़कना नहीं हो, सब कुछ है ना। औलाद को तरबियत दी गई। अजीजों, ये रवायत गौर से सुन लीजिए, याद रखिएगा कि माँ बाप औलाद की खिदमत करें उसके लिए भी ताकीद है, औलाद माँ बाप की खिदमत करे उसके लिए भी ताकीद है। लेकिन ये रवायत जो पेश कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है। सलवात पढ़िए। बिना छोड़ गए ना, और औलाद के ऊपर कोई फर्ज नहीं है। ये सुनिए, रवायत है कि अगर माँ बाप मासूम अगर माँ बाप राजी उठे, खुश उठे दुनिया से, औलाद से खुश उठे, लेकिन महशर में औलाद आप हो जाएगी। दूसरा हिस्सा रिवायत का ये है कि अगर आप करके गए हैं माँ बाप, नाराज उठे, महशर में आपसे वो बरी हो जाएगा। नहीं समझ में आएगी बात, और जब समझ में नहीं आएगी तो कैसे कौन सलवात पढ़िए। ऐसी बात सुनकर सलवात न पढ़े, सलवात सुना तो अजीजों, नहीं समझ में आती बात। बड़ा ही तो राजी उठे थे और महशर में वो आप हो जाए, आप करके गए थे, महशर में वो आपसे बड़ी हो जाए। बज़ाहिर हमारी फिक्र उसको नहीं कबूल करती, लेकिन मैं अर्ज कर दूँ एक मिसाल जिससे बच्चे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई बचपने का जिगरी दोस्त हो और जिंदगी में कभी कोई आला वक्त हम पे पड़े और वो जिगरी
दोस्त सारे वक्त में काम ना आए मोड़, तो क्या ये बचपने की मोहब्बत जो है जिगरी दोस्त से, वो उस वक्त नफरत में नहीं बदलेगी, है ना? आने वक्त में अगर वो दोस्त काम ना आया तो मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। और इसका उल्टा जानी दुश्मन था, आने वक्त में काम आ गया तो नफरत मोहब्बत से बदल जाएगी। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो मसला आसान है समझना इस हदीस का। मरने के बाद अब कदम कदम पे आला वक्त है, कब्र है, महशर है, बरज़ख है, सारी मंजिलें हैं। अगर औलाद ने राजी उठते थे लेकिन औलाद ने मरने के बाद भुला दिया माँ बाप को और ईसाले सवाब का काम न किया तो महशर में आग हो जाएगा। और आग करके गए थे लेकिन परेशान हुआ मरने के बाद और इस्तिग़फ़ार करके माँ बाप के लिए नेकियां शुरू कर दी। आने वक्त में ये काम आने लगा, नफरत मोहब्बत से बदल जाएगी। मेरी गुफ्तगू का हासिल है इशारे सवाब के इसमें की चीज़ें सुननी चाहिए। अभी तो मजलिसों के लिए तो बाबा के लिए बजाय, लेकिन फजीलत का हक भी आया न हो, नसीहत का हक भी खटे नहीं। ये नंबर का शिकार होना चाहिए। मिलजुल करके गुरु पढ़िए। इसी दुनिया में इब्राहिम का अजर किया है और आखिरत में वो हमारे सालेह बंदों में से हैं, नेक बंदों में से हैं, वहाँ भी है उनका हिस्सा। तो ये न सोचिएगा कि दुनिया में अगर हमको अगर कोई दे देगा तो आखिरत में अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं। अलबत्ता सलाहियत चाहिए लेने की, लेने वाला करीम है। बहाने से बड़ी नेमतें अता करता है। जब तुम किसी लायक नहीं थे, पैदाइश से लेके आखिरी नफस तक उसने कितनी नेमतें तुमको दी। एक सांस नेमत है कि नहीं? हवा सारी चीजें सब उसकी दी हुई नेमतें, उसका शुमार। तो शुक्र भी तो इसी एतबार से अदा करो। शुक्र गुजारी की कोई हद न हो तुम्हारे लिए। बंदगी और इबादत में ये इबादत क्या है? नमाज रोज़ा, ये सारी इबादत। बस आखिरी बात सुनिए, ये इबादतें हमारी क्या है? उसकी नेमतों का शुक्रिया है। सलवात पढ़िए। कोई शुमार नहीं है उसकी नेमतों। शुक्र अदा करो। रवायत जो माल मजलिस से मरबूत करने के लिए वक्त वो आया बीमार करबला, कसरत इबादत, कसरत गिरिया तो सुना है आपने? करने वालों कहा था कहाँ तक बोलूँ, वहाँ का जवाब भी आप सुनते रहते हैं, आंसू बहाते हैं सुनते।
یہ روایت تو کثرت عبادت سے قریب تھا کہ امام دنیا سے رخصت ہو روح پر بات کرتا ہے. اس موقع پر روایت یہ ہے کہ ثانیہ زہرا صحابی رسول کے دروازے پر دف الباب کیا, کنڈی دیا, اندر سے جابر نے آواز دی, کون؟ یہ زہرا متوالی کی بیٹی ہے. سب بابا رہنا دائرے ذہن ہو کر کے نکلے. میں کیوں زحمت فرمایا, بلا لیا بابا. جابر اتنا موقع نہیں تھا تو میں تم کو بلاتی. ہاں شہزادی جب فرمایا کیا ہو, تم میرا نانا کے صحابی ہو, چلو میرا بھتیجا کثرت عبادت کی قریب ہے کہ ساتھ چھوڑ, تم نانا کے صحابی ہو, تم چل کر کہو کہ عبادت میں کمی کرتے. سنو جو آئے جناب جابر چوتھے امام کی خدمت میں بڑا نصیحتی فکر ایک جملہ کہا, فرزند رسول آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کی پھوپھی آپ کو کتنا چاہتے ہیں. یہ سننا تھا کہ امام صاحب کا روایت نہیں, لیکن میں کہتا ہوں عجب نہیں. آپ کے کہا جابر اگر میری پھوپھی نہ ہوتی تو آج میں زندہ مدینے رسول. مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کی عبادت میں کچھ کمی کرتی ہے. جواب میں چوتھے امام نے فرمایا, جابر تم تو میرے جد ابو جد کے صحابی ہو, تم نے میرے ابو جد کی عبادتیں رکھی, اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں تھی. بس اسی فکر کے لیے میں نے روایت سنائی. جب کوئی چارہ نہیں رہا تو جناب جابر نے ایک فکرہ کہا, فرزند رسول جنت تو آپ کے لیے ہے, آپ کے چاہنے والوں کے لیے, جہنم آپ کے دشمنوں کے لیے. اتنی تاب اتنی زحمت کیوں اٹھا رہے ہیں آپ عبادت میں, سنو گے جانے والوں. امام کا جواب سن لو. امام نے فرمایا, جابر پہلے تو تصدیق کی اور جابر تم سچ کہتے ہو, جنت ہمارے دوستوں کے لیے ہے, جہنم ہمارے دشمنوں کے لیے. کتنا کہا, جابر اللہ اکون شاکرا, اے جابر کیا ہم اللہ کے شکر گزار نہ بنے جو ہم نے ہمارے چاہنے والوں کے لیے جنت بنائی. یہ فکر قیمتی ہے, یہ ہماری عبادتیں شکر گزاری ہیں. سہارا ثانیہ زہرا
جناب زینب نے دیا ہے نا آخری روایت میں استعمال آپ سنتے ہیں کہ مظلوم کربلا اثر عاشور آواز بلد کی کہ حضرت ناصر اور من ناصر نہیں چھوڑنا ہے تو ہماری مدد کر رونے والوں یہ کاہے کی مدد مانگی ہے مستقل موضوع ہے کیا امام کسی سے مدد مانگ رہے تھے کہ اب سب شہید ہو گئے کوئی میرا مددگار نہیں رہا مدد مانگی ہے کہ یہ الگ موضوع ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں زبان پہ بات کوئی اتنا کہ بات تمام کروں اس آخری آواز استغاثہ میں کرنے والا مظلوم کربلا کی آخری آواز استغاثہ میں کچھ ایسا درد تھا جس نے بیمار کربلا کو غش سے چوکا دیا یہ وہ نعرہ تھا کہ جس پر لبیک کہنے کے لیے جھولے میں بچہ بھی موجود نہیں ہے شہید ہو چکا ہے اس درد بھری آواز نے بیمار کربلا کو غش سے چوکایا اور ایک ٹوٹے سے نیزے کا سہارا لے کے امام اٹھنے لگے دور سے سارا چہرہ نہیں دیکھا اور کیوں نہ دیکھتی جاتے جاتے مظلوم کربلا لگا تھا میری ماں جائی میری امانتوں کا دور سے دیکھا میرے لال کیا ارادہ ہے چھوٹی سی گفتگو ایک بھی اور نتیجے کی سن لیے میں استعمال کروں میرے لال کیا ارادہ ہے ہاتھ جوڑے خوبی اماں مقتل میرا بابا اکیلا کس دل سے بیوی نے سنا ہوگا یہ آواز دی تسکین کے لیے ہاں میرے لال تم سچ کہتے ہو مقتل نے تیرا بابا اکیلا اس کے بعد فرماتی ہے لیکن میرے لال تم تو بیمار ہوگا بیمار سے دیہات ثابت ہے میں یہ سن رہا تھا سن لو رونے لو بیمار کربلا نے ہاتھ جوڑے کہ بیمار سچ کہتی ہے بیمار سے دیہات ثابت ہے لیکن کیا بیٹے سے باپ کی محبت بھی ثابت ہے یہ کہنے کے بعد تاب نہ رہی غش میں چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد اب خود پانی کہنا نے چانا لایا میرے لال تو دیکھو یہ سیاہ آندھی کیسی چل رہی ہے یہ زلزلہ کیسا وہ بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹا دیے پردہ ہٹا دی وہ بھی اماں بابا مارا گیا حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت جو بڑا بیماری کی شکل میں ہمارے سامنے ہے مومنین کو محفوظ رکھنا جو مبتلا ہیں ان کو شفا رکھنا
अजीजों, नाशनासी में गुनाहगार होते हैं हम, बीमारी को अज़ाब इलाही करते हैं। जो इसको अज़ाब इलाही कह रहा है, गुनाहशनास से उसको क्या मालूम कि अज़ाब की हदें क्या है। बीमारी अज़ाब नहीं, अज़ाब पिछली उम्मतों पे आता रहा, मस्त कर दिए जाते थे, मिटा दिए जाते थे, जानवरों की शक्ल में बना दिए जाते थे। आज आपके लिए उम्मत है अज़ाब। बीमारियाँ तो बहुत सी हैं, उनमें से एक भी नाकानी बीमारी सामने आई है, लेकिन कुदरत ने कह दिया है, हमारे नबी से जो रहमतुल लिल आलमीन है, कि अब तुम्हारी उम्मत में अज़ाब नहीं आएगा। ये अज़ाब नहीं है, बीमारी है। और ये याद रखिएगा, बीमारी को अज़ाब कहना गुनाह है। हम आप बीमार नहीं होते, हम ये भी बात कहते हैं कि बीमारी हमारे लिए गुनाहों का कफारा है। अगर है तो खुदा का शुक्र है, लेकिन ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर बीमारी सिर्फ गुनाहों का कफारा है, तो कल अइम्मा क्यों बीमार हुए? निर्भर किया आखिर मासूमीन बीमार पड़ते थे कि नहीं? इमाम हसन और हुसैन बीमार पड़े या नहीं? मौलाए कायनात बीमार पड़े या नहीं पड़े? ये बताइए, उनके लिए कौन सा गुनाह था? मेरे अजीजों, बीमारी भी सिर्फ गुनाहों का कफारा नहीं है, गुनाहों को का नतीजा नहीं है। फिर क्या है? मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, दुआ तमाम कर लूँगा, बात बढ़ गई, जिक्र अगर कोई हम में आपको रास्ता चल रहा है, गड्ढा था, गिर गया, इस्तिग़फ़ार उसे सहारा देगा ना, इसे बाजू पकड़ के निकाल दे गड्ढे से, तो तौबा और इस्तिग़फ़ार ये उसको उस बस्ती से निकाल के अपनी सतह पे पहुंचाएगा। और जो न गिरा हो वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे, मासूमी जैसे मसलन मिसाल के तौर पे, तो जो अपनी सतह पे हो और इस्तिग़फ़ार कर रहा है, उसको तो बुलंदी मिलेगी ना। तो जैसे आप गड्ढे से निकलते होता है, वो अपने दर्जात का और ऊंचा बुलंद करता चला जा रहा है। लिहाजा बीमारी को अज़ाब इलाही न समझिएगा, बीमारी को खाली गुनाहों का कफ़ारा मत समझिएगा, दर्जात की बुलंदी है। सलवात पढ़िए। हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे। जो जहाँ बीमार है शहर वाले वाले तुझे वास्ता मोहम्मद का जुमला अमवात मोमिन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। एक बात फिर ज़हन में आ गई, आलम आयतुल्लाह सिस्तानी इस बलाए ना कहानी जो है, मरज़ इब्तिला से बला, इसको लफ्ज़ों के एतबार से हम बला किसी और मानी में इस्तेमाल करते हैं, अरबी में बला इब्तिला है, आज़माइश। उन्होंने फरमाया कि अगर कोई इस बीमारी में मरता है, जो मजबूरी की बात अलग है, लेकिन इख्तियारी सूरत में उन्होंने फरमाया है कि दफन करने में जल्दी ना करो। जैसे शरीयत ने कहा है कि अगर कोई सख्ते में कल्ब के
اس میں اگر انتقال کر جائے تو جلدی نہ کرو دفن میں. ہو سکتا ہے کہ وہ سکتا ہے کہ زندہ ہو جاؤ. مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں دبایا جائے سینہ کیا جائے پھر حرکت آ جاتی کہ نہیں. تو ویسے ہی اس کے لیے بھی حکم دیا ہے. اس میں بھی دوسری مجبوری ہے. آپ جلدی نہ کرو دفن میں. اس کو ٹھنڈی مشینوں میں رکھ دو 3 دن کے لیے. ہم نے محققین سے اس فن کے یہ معلوم کر لیا ہے کہ سارا اثر 3 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد. 3 دن کے لیے رکھ دو. اس کے بعد کھولو, غسل دو, کفن پلاؤ, دفن کرو, بس ساری منزلیں طے ہو جائیں گی. واجب ہے نا غسل. یہ پلاسٹک کو اوپر سے تیمم والی رسم چلی ہے وہ غلط ہے. تیمم جلد پہ ہوتا ہے, اس پہ پلاسٹک پہ نہیں ہوتا. نہ پلاسٹک پہ غسل صحیح ہے نہ پلاسٹک تیمم صحیح. اور ہمارے آپ میں سے تو جس کے لیے ممکن ہے وہ اس کام کو انجام دیا کرے. یہ ایتنا سیستانی کا فتویٰ اس لیے میں نے دیا. عزیز و اللہ مرنے والوں کی مغفرت فرمائے. آل محمد کے ساتھ میں شروع کریں. سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے. اس کا ثواب السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الحسن والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم امام زماننا ھذا. اجر اللہ تعالی فرجک ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.